آئے اس شان سے سر اپنا کٹانے والے، آئے اس شان سے سر اپنا کٹانے والے، رہ گئے ششدر و حیران زمانے والے۔ آئے اس شان سے سر اپنا کٹانے والے، رہ گئے ششدر و حیران زمانے والے۔ کہتی ہے زمین کرب و بلا یہ آج مسلسل، کہتی ہے زمین کرب و بلا یہ آج مسلسل، اس طرح دین کو بچاتے ہیں بچانے والے۔ حمد و صلات کے بعد لائق صد تشریفات و تکریمات علماء کرام، مشائخ اعظام، ادارہ حاضہ کے عزیز طلباء کرام، معززین علاقہ، بالخصوص میزبان مکرم محترم المقام جناب مولانا محمد بشارت صاحب شازی زید مجدہ الکریم، ان کے ساتھ تشریف فرما میرے بہت سارے محتشم معزز علماء کرام جن کے اسماء گرامی سے میں واقف نہیں ہوں، میری پشت پر تشریف فرما تمام میرے کرم فرما مہربان علماء کرام، مشائخ اعظام، اور اس پاکیزہ محفل میں تشریف لائے ہوئے تمام محبان آل رسول، محبان امام علی مقام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ سے پہلے بڑے پرجوش انداز میں خطباء کرام امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتیں اور محبتیں نچھاور فرماتے رہے۔ سیدھے سادے انداز میں چند باتیں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ بس ایک گزارش ہے کہ داد و تحسین کی مجھے خواہش نہیں ہے، نعرہ کی طلب نہیں ہے، بس اتنی سی آپ سے درخواست ہے کہ اپنی سماعتوں کو متوجہ رکھیے۔ چند لمحے جو میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ توجہ سے سماعت فرما لیجئے۔ اللہ کریم ہم سب کا یہ مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، دنیا میں ہم سب کے لیے رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ بنے، اور آخرت میں ہم سب کے لیے اللہ کریم ذریعہ نجات بنائے۔ محتشم سامعین، آج میں میرے آباء و اجداد، میرے عزیز و اقارب، میرے دوست احباب اور میری آنے والی نسلیں، بلکہ میں اپنی بات کو تھوڑا سا وسیع کر لوں تو آپ بھی یقیناً میرے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور تائید فرمائیں گے کہ آپ کے آباء و اجداد، آپ کے اعزہ و اقربا، آپ کے حلقہ احباب میں رہنے والے لوگ، آپ کی آنے والی نسلیں، بلکہ اگر بات کو اور مزید آگے بڑھائیں تو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، ایشیا سے یورپ تک، پوری بر اعظم، پوری زمین اور زمین کے تمام تر آفاق اور کنارے، جہاں جہاں اسلام کی شمع روشن ہے، جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، یہ کسی خطیب کے جوش خطابت کا کرشمہ نہیں ہے، کسی واعظ کے زور بیان کا اس میں دخل نہیں ہے، کسی فصیح اللسان اور بلیغ البیان عالم کا کمال نہیں ہے، کسی مبلغ کی تبلیغ،
کسی مرشد کے ارشاد اور کسی بھی عالم دین کی مساعی اور جد و جہد کا نتیجہ نہیں ہے۔ آج اگر میں اور میری نسلیں اور میرے آباء و اجداد اور آپ کے آباء و اجداد اور نسلیں مسلمان ہیں تو یہ امام عالی مقام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اگر یہ ہستیاں قربانی نہ دیتیں، اگر یہ اپنا سب کچھ دین کو بچانے کے لیے قربان نہ کرتے، اگر شجر اسلام کو اپنے خون سے آبیاری نہ دیتے، اگر پرچم اسلام کو بلند رکھنے کے لیے اپنا تن من دھن اس دین پہ نہ وارتے، تو آج اسلام اتنی توانائیوں، اتنے جذبوں اور اتنے ولولوں کے ساتھ زندہ نہ ہوتا۔ اسلام آج زندہ ہے، اللہ کریم کے کرم سے زندہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم سے زندہ ہے، اور ان پاکیزہ ہستیوں کی قربانیوں سے زندہ ہے۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں، میں عزیز طلباء سے بات کرنے لگا ہوں، علماء کرام تو ان تمام مضامین کو بخوبی جانتے ہیں، سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ میں عزیز طلباء سے مخاطب ہوں، آپ میرے مخاطب ہیں۔ آپ پڑھتے ہیں نا علماء کرام سے، اپنے اساتذہ سے، آپ میرے مخاطب ہیں، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اگر آج جس طرح آپ اسلام کے داعین کا نقشہ دیکھتے ہیں، داعیان اسلام، علماء کرام، مشائخ اعظام، پیران طریقت، دین کے کسی بھی حوالے سے کوئی بھی نمائندے آپ دیکھتے ہیں، آپ ان کے ہاتھ چومتے ہیں، اپنی عقیدتیں ان پر نچھاور کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، آپ ان کو مسند پر بٹھاتے ہیں، اعلیٰ جگہ ان کے لیے پیش کرتے ہیں، صوفہ اور قیمتی کرسی ان کے لیے بچھائی جاتی ہے۔ آج اس منظر کو دیکھ کر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام شروع سے ہی ایسے پھیلا ہے تو عزیزان گرامی آپ غلط فہمی پہ ہیں۔ اوائل اسلام قربانیوں کا دور ہے، دین علماء کے ہاتھ چومنے سے نہیں پھیلا۔ آج دین کے نمائندوں کو جتنی عزتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین پاک کے تصدق سے مل رہی ہیں، اوائل اسلام میں ایسی عزتیں، ایسے پروٹوکول اور ایسے اعزاز ہرگز نہیں ہوا کرتے تھے۔ آج اس ماحول میں میں آپ سے ہم کلام ہوں، مجھے پتا ہے کوئی میرے راستے میں روڑے اٹکانے والا نہیں، کوئی مجھ پہ پتھر برسانے والا نہیں، کوئی میرے راستے میں کانٹے بچھانے والا نہیں، کوئی میری بات کا رد کرنے والا نہیں، کوئی طالب علم اٹھ کر مجھ پر اعتراض کرنے والا نہیں ہے۔ اس پرسکون ماحول میں، اس مدرسہ کی چار دیواری میں، علماء کرام کی پشت پناہی میں میں آپ سے ہم کلام ہوں، آپ مجھ سے بات سن رہے ہیں۔ نہ مجھے کہنے میں کوئی جھجک ہے، نہ آپ کو سننے میں کوئی عار ہے، ہم بڑی آسانی سے بات کر رہے ہیں۔ آج خطیب بات کرتا ہے، نوٹوں کی جھنکار میں بات کرتا ہے، آج خطیب بات کرتا ہے، اس کے انداز و ناز و نخرے دیکھنے والے ہوتے ہیں، پر تصور میں ذرا 8 سے 14 صدیاں پیچھے جا کر اپنی چشم تصور کو تاریخ کے جھروکوں سے پیچھے لے جائیے اور پھر اس منظر کو دیکھیے کہ 72 لاشیں امام حسین کے پاس تھیں، اور پھر امام صبر و وفا، امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، ان 72 لاشوں کے باوجود ان بے دینوں کے سامنے کلمہ حق بلند فرما رہے ہیں۔ آج کا خطبہ دینا کتنا آسان ہے، آج تقریریں کرنا کتنا آسان ہے، آج دین پھیلانا کتنا آسان ہے، لیکن عزیزان گرامی، جس علم کی وراثت کے آپ امین بنے ہیں، اور جو وراثت علمی آپ کو آپ کے اساتذہ ہر روز جام بھر بھر کے پلا رہے ہیں، اور آپ کے سینوں میں جو شمع مصطفیٰ جگا رہے ہیں، یہ وراثت علمی ہم تک ایسے ہی نہیں پہنچی ہے، اس کے لیے بڑے بڑے صحابہ نے اور اہل بیت کرام نے ماریں کھائی ہیں، قربانیاں دی ہیں، ان کے جسم و جان کے رشتے ختم کر دیے گئے، ان کے مال و متاع لوٹ لیے گئے، ان کو گھروں سے بے دخل کر دیا گیا، ان کے ساتھ بے حد و حساب ظلم و ستم کیے گئے، اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے کے باوجود ان ہستیوں کی زبان پر کبھی حرف شکایت نہیں آیا۔ یہ دین قربانیوں سے پھیلا ہے، اور عزیزان گرامی، آپ نے اس وراثت علمی کو اپنی ذمہ داری لیا ہے۔ میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں خاص طور پر، اور جو عوام تشریف فرما ہیں میں ان کی طرف بعد میں آؤں گا، پہلے میں اپنے عزیز طلبہ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔
آپ کس وراثت کے امین ہیں؟ نہ درہم کے نہ دینار کے۔ آپ نے علماء اور اساتذہ سے پڑھا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی وراثت نہ درہم ہے نہ دینار ہے، نہ سونے اور چاندی کے سکے ہیں، نہ دنیا کا مال و دولت ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کیا وراثت چھوڑتے ہیں؟ علم، علم کی وراثت ہے۔ اور آپ نے جب اس وراثت علمی کا امین بننا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ فرمایا سب سے زیادہ آزمائشیں اللہ کے نبیوں پر آتی۔ کس پر آتی؟ اللہ کے نبیوں پر آتی۔ آج میں سن رہا تھا ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں طلباء کرام اپنی اپنی عقیدتوں کے خراج پیش کر رہے تھے بارگاہ حسینی میں، بڑے خوبصورت انداز میں، بڑے جوشیلے انداز میں، بڑے تڑپا دینے والے رلانے والے انداز میں۔ ماشاءاللہ اللہ کریم آپ کے ذوق میں، گداز میں، علم میں، عمل میں، اخلاص میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اس ادارے کو صبح قیامت تک شاد و آباد رکھے، اس کے معاونین و منتظمین کو اللہ کریم دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ لیکن ایک بات عزیزان گرامی یاد رکھیے، آپ نے جس وراثت کی امانت اپنے کندھوں پر اٹھائی ہے، آپ کو پتہ ہے جب وراثت ملتی ہے اور آپ نے یہ بات سنی ہے کہ اذا ثبت الشیء ثبت بجمیع اللوازم، جب کوئی شے ثابت ہوتی ہے تو تمام لوازم سمیت ثابت ہوتی ہے۔ آپ انبیاء کرام علیہ السلام کے جب وارث ہیں تو انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے کیا کچھ کیا، بس ایک جھلکی بتا کر میں بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا لقب ہے خطیب الانبیاء۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جوہر خطابت سے نواز رکھا تھا۔ خطابت، خطابت لوگ غلط پڑھ لیتے ہیں، جیسا کہ جہالت مصدر کو لوگ جہالت کہہ دیتے ہیں۔ میں عزیز طلباء سے ہم کلام یہ فتح کے ساتھ ہیں، جہالت بھی اور خطابت بھی۔ تو خطیب الانبیاء آپ کا لقب ہے، اللہ کریم نے جوہر خطابت سے نواز رکھا ہے، اور جو نبی ہو اس کی تو شان ویسے ہی بڑی وراء الورا ہوتی ہے، اور ہو بھی پھر خطیب تو بات کہنے کا ملکہ، مخاطب کے ذہنی لیول کو دیکھ کر اس کو اپنی بات سمجھانے کا جو ملکہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا، اسی واسطے خطیب الانبیاء ان کا لقب ہے۔ لیکن دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، جب وہ اپنی قوم سے بات کرتے ہیں تو قوم جواب کیا دیتی ہے۔ میں نے پہلا نقطہ یہ عرض کیا کہ آج ہم بات کرتے ہیں، کوئی ہمارے خلاف اٹھ کے بات کرنے والا نہیں، کوئی پتھر برسانے والا نہیں، کوئی انکار کرنے والا نہیں، لیکن دیکھیے خطیب الانبیاء جب کلام کرتے ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے، قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول۔ اے شعیب تمہاری کہی ہوئی اکثر باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، تم کیا کہہ رہے ہو، ہمارے پیڑ پلے کچھ نہیں پڑتا، کیا کہہ رہے ہو۔ ما تقول، ہو اللہ کا نبی جوہر خطابت سے مزین، جسے اللہ تبارک و تعالی نے اسلوب بیان کے سب طریقے سکھائے ہوں، اور قوم جواباً یہ کہے ہمیں سمجھ نہیں آتی آپ کیا کہہ رہے ہو، تو یہ انداز کس قدر ذہن کو اذیت پہنچانے والا ہوگا، کتنی ذہنی اذیت پہنچی ہوگی۔ لیکن اللہ کے نبی نے اس کو بھی برداشت فرمایا۔ یہ صرف میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جس وراثت کی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ اٹھائی ہے، آپ کے راستے میں بھی کبھی کوئی ایسا منظر پیش آ سکتا ہے، کوئی سر پھیرا آ سکتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ دین آسانیوں کا نام ہے، دین کے راستے میں مشکلات بھی آ سکتی ہیں، پریشانیاں بھی آ سکتی ہیں، لیکن عزیزان گرامی گھبرانا نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ پریشان نہیں کرنا چاہتا، حقیقت تو یہ ہے کہ جتنی بھی پریشانیاں تھیں، جتنی بھی مصیبتیں اور آزمائشیں تھیں، وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ذات گرامی پہ برداشت فرما لی، یا خود برداشت فرما لی، یا اپنے صحابہ کرام اور پھر اپنی اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے وہ ساری قربانیاں، کیا آج ہم تصور میں لا سکتے ہیں وہ وقت؟ صحیح بخاری کی روایت، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اپنے بھانجے حضرت عروہ بن زبیر سے، جو ان کی بہن حضرت اسماء کے بیٹے ہیں، آپ فرماتی ہیں بھانجے، 2 چاند
مسلسل گزرتے اور تیسرا چاند طلوع ہو جاتا، یعنی 3 مہینے ہو جاتے اور رسول اللہ کے گھر میں چولہے کی آگ نہیں جلتی تھی۔ آج کوئی طالب علم بھی رات کو فاقہ کر کے نہیں سوتا۔ آج دین کی برکات سے کوئی دین کا ادنا ترین طالب علم، خادم دین، علماء کی شان ہی براء البراء ہے، مشائخ اعظام کی شانیں تو بہت بلند ہیں، میں ادنا ترین طالب علم کی بات عرض کر رہا ہوں، وہ بھی فاقہ کر کے نہیں سوتا، لیکن جس نبی رحمت کا کلمہ پڑھا ہے اور جن کے نام کی خیرات ساری کائنات میں بٹ رہی ہے، اس نبی رحمت کی شان ام المومنین فرما رہی ہیں 2 مہینے گزر جاتے اور تیسرے مہینے کا چاند طلوع ہو جاتا، لیکن رسول اللہ کے گھر میں چولہے کی آگ نہیں جلتی تھی۔ جس سرکار نے اپنے لیے فقر کو پسند فرمایا ہے کہ میری امت کا کوئی غریب، مسکین، کنگال، مفلس ترین انسان بھی اگر حوادث زمانہ کا شکار ہو کر پریشانیوں سے اس کا جی گھبرا جائے تو وہ محمد عربی کی سیرت طیبہ کو دیکھ لے۔ اتنا شدید فاقہ تو آج کسی پر بھی نہیں آیا۔ کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ مسلسل کئی ماہ مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ رکھنے کے باوجود فقر کو پسند فرمایا۔ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، کل جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ عزیزان گرامی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فقر کو پسند فرمایا، سادگی کو پسند فرمایا۔ ام المومنین نے جب یہ فرمایا تو پوچھا خالہ جان پھر گزارا کیسے ہوتا تھا؟ فرمایا الاسودان التمر والماء، فرمایا 2 چیزوں پر گزارا ہوتا تھا، ایک پانی اور ایک کھجور۔ پانی اور کھجور پر رسول اللہ کے گھر والے اہل بیت اطہار 2 مہینے مسلسل گزارا کرتے ہیں۔ دین قربانیوں سے پھیلا ہے، دین کے لیے قربانیاں چاہیے۔ یہ قربانیاں جو ان ہستیوں نے دے دی ہیں قیامت تک اس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ مصعب بن عمیر کا نام کون نہیں جانتا؟ اللہ کریم ہم سب کو مدینہ طیبہ کی باادب حاضری عطا فرمائے۔ مدینہ شریف آپ جائیں اور احد شریف کے میدان میں جہاں 70 صحابہ کرام آرام فرما ہیں، وہاں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی محو استراحت ہیں، آرام فرما ہیں۔ آپ اپنے قبیلے کے جوان رانا تھے، بڑا خوبصورت قد و کاٹ تھا، پری پیکر حسن و جمال، اللہ پاک نے بے حد و حساب حسن سے نواز رکھا ہے۔ لیکن جب حلقہ بگوش اسلام ہوئے، اسلام قبول کیا، تو گھر والوں نے تن کے کپڑے بھی اتار لیے، اور غزوہ احد کے موقع پر جب مصعب بن عمیر حضور کی بارگاہ میں آئے تو تن پر فقط پھٹا پرانا پیبند لگا ہوا کمبل پہنا ہوا تھا، جسے دیکھ کر میرے کریم آقا کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ وہی مصعب بن عمیر ہے جو کئی ہزار درہم کی قمیص پہنا کرتا تھا، بڑی عمدہ خوشبوؤں میں اپنے جسم کو بسائے رکھتا تھا، اور آج اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کہاں آ پہنچا ہے۔ وہی مصعب بن عمیر جب غزوہ احد ہوا، سرکار نے احد شریف کی جنگ کے موقع پر اپنا جھنڈا انہیں عطا فرمایا۔ راوی فرماتے ہیں کہ دائیں ہاتھ میں جھنڈا اٹھا رکھا تھا، دشمن نے وار کیا، دایاں ہاتھ کٹ گیا، سرکار کا جھنڈا بائیں ہاتھ میں اٹھا لیا، دشمن نے وار کیا، بایاں ہاتھ بھی شہید ہو گیا، کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ سرکار کا جھنڈا یوں اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھا، اور جب تک جسم میں خون کا آخری قطرہ بھی باقی رہا، حضرت مصعب بن عمیر نے رسول اللہ کا جھنڈا نیچے نہیں گرنے دیا۔ آج مصعب بن عمیر سے وہ میدان احد جگمگا رہا ہے، وہ نورانی فضائیں مہک رہی ہیں۔ دین ان ہستیوں کی قربانیوں سے پھیلا ہے۔ ان ہستیوں نے ہمارے لیے دین کی تبلیغ کرنا بڑا آسان کر دیا ہے۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے، آج دین کی بات کرنا کتنا آسان ہو چکا ہے۔ آج خطبوں پر ذکر حسین کریں، امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب بیان کریں، آپ کا پاکیزہ کردار ذکر کریں، اہل بیت اطہار کے قصیدے پڑھیں، یا آپ کے دشمنوں کی مذمت بیان کریں، کچھ بھی کریں، ماحول بڑا آسان ہے۔ سننے والے اپنے ہیں، مخالفت کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، ہمیں کسی کی دشمنی کا ڈر نہیں ہے۔ آج دین پھیلانا بہت آسان ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہم صحیح معنوں میں
دین کے لیے قربانی دیتے ہیں؟ میں ایک تلخ بات عرض کرنے لگا ہوں، وہ خطیب، وہ نعت خوان، وہ ذاکر، وہ اہل بیت کا خود کو محب کہلوانے والا شخص جو اپنی فیس طے کیے بغیر اپنے گھر سے قدم باہر نہیں نکالتا، وہ کیسے بتائے گا حسین مکے سے چل کر کوفہ میں کیسے گئے تھے؟ جو اپنے مطلب کی فیس لیے بغیر، اپنا ریٹ طے کیے بغیر گھر سے باہر قدم نہیں نکالتا، وہ کیسے بتائے گا کہ امام عالی مقام نے دین کے نام پر 72 افراد قربان کر دیے تھے؟ بیٹا ادھر آئے، چھوٹا بیٹا آپ ادھر آؤ، بات سن، ادھر آئے۔ آپ کی عمر کتنی بیٹا؟ یہ عزیز بیٹا، اس کی عمر 11 سال ہے۔ میں نے اس کو سٹیج پہ بلایا ہے آپ کو دکھانے کے لیے، صرف دکھانے کے لیے۔ اللہ اس کو صحت والی، تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اس کے ماں باپ کو سلامت رکھے، اساتذہ کو سلامت رکھے۔ جن 72 نفوس قدسیہ سے آج کربلا کی زمین مہکزار بنی ہوئی ہے نا، ان 72 نفوس قدسیہ میں اس سے بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو امام حسین نے قربان کر دیے۔ بیٹا بیٹھ جا۔ کسے اپنے جگر پارے پیارے نہیں ہوتے؟ کیا ہمیں اپنی اولاد سے پیار نہیں ہے؟ امام حسین کو اپنی اولاد سے پیار نہ تھا؟ یقیناً پیار تھا، لیکن آپ کے سامنے سب سے قیمتی ترین مشن تھا، اور وہ پرچم اسلام کی سربلندی، اپنے نانا جان کے دین کا احیاء، اور اس کی بدلتی ہوئی کیفیت کہ دور خلافت کو جو آمریت کی پٹری پہ ڈال کر دین اسلام کا حلیہ بگاڑا جا رہا تھا، آپ دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ حسین زندہ ہو اور اس کے نانا جان کے دین کو یوں بدل دیا جائے، یہ کبھی ممکن ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ایک تلخ بات میں اپنی عوام سے بھی عرض کرنے لگا ہوں، اپنے بزرگوں سے معذرت کے ساتھ۔ ہمارے خطیب بڑے جوش سے بیان کرتے ہیں، سر داد نداد دست در دست یزید، سر تو دے دیا پر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ علماء سے معافی چاہتے ہوئے اور آپ احباب کی خدمت سے پھر میں معذرت چاہتے ہوئے عرض کرنے لگا ہوں، ہم کس قوم کو یہ بات سناتے ہیں، ہم کس قوم کو یہ کردار حسینی بتاتے ہیں کہ حسین نے اپنا ہاتھ نہیں دیا تھا؟ وہ قوم جو چائے کی ایک پیالی پر، بریانی کی ایک پلیٹ پر اور سگریٹ کی ایک ڈبیا پر اپنا قیمتی ووٹ معاشرے کے لچوں، لفنگوں اور بدماشوں کو بیچ دیتی ہے، ضمیر فروشی کر دیتی ہے، اسے کیسے پتا چلے گا حسین نے اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا تھا؟ ہم بھی ایسے دیوانے ہیں، سناتے رہتے ہیں۔ اگر میں عرض کروں نا، حسین اگر زندہ ہو کر آج تشریف لے آئیں اور ہمیں کہیں، جو صاحبان استقامت ہیں ان کی بات نہیں عرض کر رہا، میں اپنے جیسے نکموں کی بات کر رہا ہوں، آپ یہ نہ سمجھے کہ ہمیں کہہ گیا یہ بات، نہیں، میں خود اس میں شامل ہوں۔ اگر آج امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے روضہ اقدس سے اٹھ کر بنفس نفیس تشریف لے آئیں اور ہمیں دعوت دیں کہ آؤ محبان اہل بیت، میری محبت میں آہیں بھرنے والوں، میری محبت میں رو رو کر آنسوؤں کے سمندر بہانے والوں، اور میری یاد میں اپنے سینے پیٹنے والوں، اور ہائے ہائے کر کے پوری دنیا کے اندر طوفان بپا کرنے والوں، آؤ میرے ساتھ ملو اور میرے ساتھ مل کر وقت کے یزیدوں سے مقابلہ کرو۔ تو آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ جو کچھ امت مسلمہ کی اجتماعی اور انفرادی صورتحال ہے، ہم کیا کریں گے؟ ہماری زبانیں تو حسین کے قصیدے پڑھیں گی، پر تلواریں ہماری وقت کے یزیدوں کے ساتھ۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی پناہ۔ اس لیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے آج یہی ہو رہا ہے۔ آج امت مسلمہ سسک رہی ہے، تڑپ رہی ہے، بلک رہی ہے، پوری دنیا میں خون مسلم ارزاں ہے، پانی سے بھی زیادہ بہہ رہا ہے، لیکن کسی مسلمان حکمران کو یا ملت اسلامیہ کے باضمیر، باشعور، درد دل رکھنے والے مسلمان آج کردار حسینی کو فقط منبر تک بیان کرتے ہیں، لیکن اس کردار حسینی کو اپناتے ہوئے باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا جذبہ، باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باطل کا پنجہ مروڑنے کا جذبہ جو امام علی مقام نے 1400 سال پہلے سکھایا تھا،
آج نہ امت مسلمہ کے حکمرانوں میں دکھائی دیتا ہے، نہ انفرادی طور پر ہمارے اندر دکھائی دیتا ہے۔ ہم فقط قصیدہ خوان ہیں، ہم فقط زبانی نعرے لگانے والے ہیں، ہم محبت قدم بھرنے والے ہیں، ہم کردار حسینی اپناتے ہوئے غیروں کے مقابلے میں صف آرا نہیں ہو سکتے، مانا نہیں ہو سکتے، اتنا جذبہ جہاد نہیں ہے، اتنا شوق شہادت نہیں ہے، اس قدر ولولہ تازہ نہیں ہے، پر خدا کی قسم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اپنے ارد گرد جو وقت کے یزید ہیں ان کے سامنے کلمہ حق کہنے کی جرأت ہی پیدا کریں۔ خون حسین کی قسم، دنیا ہے کربلا کا نام، لاکھوں یزید ہیں یہاں، کلمہ حق اٹھا کے دیکھ، کلمہ حق کہہ کے تو دیکھیں۔ گاؤں کا چودھری ناراض ہو جاتا ہے، بٹ صاحب کے ماتھے پہ بل آ جاتے ہیں، شیخ صاحب، چودھری صاحب، میاں صاحب، ٹمانا صاحب، ان کے چہرے کے بل دیکھ کر ہمیں دین کی بات سنانا پڑتی ہے۔ جب منبر رسول پہ بیٹھا ہوا دین کا داعی، دین کا پیغام دینے والا، لوگوں کو دین کی بات سنانے والا، کلمہ حق پہنچانے والا، جب مسجد کے سیکرٹری، مسجد کے صدر، انتظامیہ کے کسی اعلیٰ عہدیدار کے ماتھے کی شکن دیکھ کر اپنا بیان بدل لیتا ہے تو کلمہ حق کہنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم تلوار پکڑ کر کافروں کے سامنے نہیں جا سکتے، لیکن کلمہ حق اپنی صفوں میں تو بلند کر سکتے۔ کلمہ حق بلند کرنا بھی ہم نے چھوڑ دیا، اور نام لیتے ہیں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی اس قربانی کا کہ جس میں آپ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ آپ کو پتا تھا، آپ کو علم تھا کہ میں نے شہید ہو جانا ہے، ان کوفیوں نے کیا کرنا ہے، ان کی وفا بھی آپ جانتے تھے، ان کی جفا کا بھی آپ کو علم تھا، لیکن اس کے باوجود اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور یہ پیغام دے دیا، لوگوں صرف جان بچانا زندگی نہیں ہوتی، کبھی کبھی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دینا یہ بھی زندگی ہے۔ کیا ہوا؟ حسین بظاہر نہیں رہے، یزید بظاہر جیت گیا، بظاہر حسین دنیا سے تشریف لے گئے، اپنے تمام رفقائے کار سمیت بظاہر تشریف لے گئے، لیکن کیا آج دنیا ان کا ذکر مٹا سکی ہے؟ یہی بات امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے دربار میں فرمائی تھی، فرمایا تھا کد کیدکا وسع سعیکا فإن ذکرنا لا یمحو، فرمایا تو نے جو چالیں چلنی ہیں چل لے، جو مکر و فریب کرنا ہے کر لے، جو داؤ کھیلنے ہیں کھیل لے، اور جو ظلم و ستم کے پہاڑ اہل بیت رسول کے ساتھ توڑ سکتا ہے توڑ لے، پر یہ بات کان کھول کر سن لے، قیامت تک دنیا قصیدے تیرے نہیں پڑے گی، رسول اللہ کی آل کے قصیدے پڑے جائیں گے۔ فَإِنَّ ذِكْرَنَا لَا يَمْحُو، ہمارا ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ تحت الثری سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک جاری رہے گا۔ آج کریا کریا، کوچا کوچا، بستی بستی، نگر نگر، ڈگر ڈگر، پوری کائنات ارض و سما میں ہر جگہ پر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیوں، صبر، جرت اور استقامت کا ذکر پاک کیا جا رہا ہے۔ کہاں گیا یزید کا وہ لاؤ لشکر؟ کہاں گیا وہ یزید کا جاہ و جلال؟ کہاں گیا اس کا پایہ تخت؟ آج کسی کو یزید کی قبر بھی معلوم نہیں ہے، لیکن اہل بیت اطہار سے منسوب ہر چیز محبان اہل بیت کے لیے آج بھی زندہ ہے، لوگ آج بھی ان سے پیار کرتے ہیں۔ جس چیز کے بارے میں ادنا سی بھی نسبت کا پتہ چل جائے کہ یہ اہل بیت رسول کے ساتھ منسوب ہے، لوگ اسے چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، سر کا تاج بناتے ہیں، اور اس کے توسل سے بارگاہ الہی میں استغاثے پیش کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کے نواسے کو وہ شان عطا فرمائی ہے جو کسی کے مٹانے سے کبھی نہیں مٹ سکتی۔ عزیزان گرامی قدر، یہ بات بھی یاد رہے، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے مجھ سے قبل بہت سارے خطباء کرام عقیدوں کا اظہار بھی فرما رہے تھے،
اور اہل سنہ والجماع میں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے جو پاکیزگی فکر عطا فرمائی ہے، جو عقیدے کی درستگی عطا فرمائی ہے، جو زہریلے جراثیم سے اللہ پاک نے اہل سنہ والجماع کو پاک، صاف ستھرا اور مصفہ مزین عقیدہ عطا فرمایا ہے، اس کی مثال آپ کو پوری کائنات میں کہیں نہیں ملے گی۔ الحمدللہ یہ عقیدہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ نے بارہا علماء سے سنا ہے، یہ جتنے علماء تشریف فرمائے آپ کو سنا چکے ہیں۔ میرا ہرگز کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی نئی تحقیقات سناؤں گا، نئی باتیں بتاؤں گا جو آپ نے پہلے کبھی سنی نہ ہوں گی۔ وہی باتیں ہیں جو علماء و مشائخ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، انہی کے دامن کو تھام کر چند ٹوٹی پھوٹی باتیں عرض کر رہا ہوں۔ عقیدہ کہنے والے بعض کہتے ہیں جن کی سوچ بیمار ہے، جن کا ذہن جراثیم آلودہ ہے، جیسے انسان کے جسم کو بیماری لگتی ہے نا، اس کے عقیدے اور نظریے کو بھی روگ لگ جاتا ہے، گھن لگ جاتا ہے، وہ اندر سے چاٹتا رہتا ہے، کھاتا رہتا ہے۔ گھن کا کام یہ ہے کہ لکڑی کو اندر ہی اندر سے کھاتا رہتا ہے، بظاہر اس کی تزئین و آرائش باقی رہتی ہے، اس کی زیبائش باقی ہے، اس کا رنگ ویسا ہے، وہ شہتیر ویسا ہی لگتا ہے، لیکن جب اس پہ بوجھ ڈالا جائے تو پھر پتہ چلتا ہے یہ تو اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے۔ قرآن نے منافقین کے بارے میں بھی کہا نا کہ ان کے اجسام کیسے ہیں، تعجبک اجسامہم وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جسم بڑے مضبوط ہیں لیکن روح اندر سے کمزور ہے۔ ابو لہب کیا تھا؟ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کے رخسار یوں دمکتے رہتے تھے گویا آگ کے انگارے اور شعلے اس پہ چمک رہے ہیں۔ تو حسن و جمال ہو، ظاہری قد و کاٹ ہو، یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ عقیدہ اندر سے درست ہے تو انسان کامیاب ہے۔ آپ کے بینک بیلنس میں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، لیکن آپ ایمان اور صحیح عقیدے کی دولت سے مالا مال ہیں، آپ دنیا کے سب سے بڑے شہنشاہ ہیں۔ اور اگر آپ کا بینک بیلنس اربوں کھربوں کی دولت سے بھرا ہوا ہے لیکن ایمان اور عقیدہ غلط ہیں تو آپ دنیا کے سب سے مفلس، کنگال اور فقیر انسان ہیں۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس خانوادے کا تم فرد کہتے ہو، ان کے ابا جان کو تم مشکل کشا کہتے ہو، پنجتن پاک کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہو، اگر مشکل کشائی فرماتے تو اپنے بیٹے کو نہ بچا لیتے؟ جب اپنے بیٹے کو نہیں بچایا تو اوروں کی مشکل کشائی کیسے فرمائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم مختار کل کہتے ہو، اللہ کریم نے آپ کو زمین و آسمان کے تمام تر خزانے عطا فرمائے، آپ کی سلطنت اس زمین پر بھی ہے، آسمانوں پر بھی ہے، بہت کچھ تم دعوے کرتے ہو، اپنے نواسے کو تو بچایا نہیں، اوروں کو کیا کام دیں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ انداز بیان بے باکانہ یہ غیروں کا ہے، میں نے فقط بیان کیا ہے۔ میرے شیخ طریقت فرمایا کرتے تھے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک دعا، ایک رضا۔ ہم جیسے لوگ تو ہر مشکل پر دعا مانگتے ہیں، اللہ کی رضا پہ بمشکل ہی راضی ہوتے ہیں۔ جب قضا اپنا وار کر جاتی ہے، جب تقدیر الہی گزر جاتی ہے اور رضا الہی سے وہ کام ہو جاتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں یا اللہ جو تیری رضا۔ لیکن جو اللہ والے ہیں وہ اس تقدیر کے آنے سے پہلے ہی دعا کا اختیار رکھنے کے باوجود دعا چھوڑ دیتے ہیں اور رب کی رضا پہ راضی ہوتے ہوئے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ دعا کا اختیار ہوتا ہے لیکن چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جب آگ میں ڈالا گیا دعا کا اختیار تھا، جبریل امین آئے، پوچھا کوئی حاجت؟ فرمایا اما الیک فلا، تیرے ساتھ کوئی حاجت نہیں۔ کہا چلیں اللہ کریم سے حاجت اپنی پیش کیجئے، اس سے کچھ مانگ لیجئے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں آپ نے جواب دیا حسبی من سوالی علمہ بحالی، مانگا تو اس سے جاتا ہے جسے پتہ نہ ہو، سوال تو میں اس سے کروں جو میرے حال سے آگاہ نہ ہو۔ اگر میرا رب مجھے آگ کے الاؤ میں ڈلوا کے راضی ہے تو خلیل اس کی رضا پہ راضی ہے۔ یہاں پر دعا چھوڑ دی ہے، اللہ کی رضا کو قبول فرما لیا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کرب و بلا میں دعا فرمانے نہیں گئے تھے، کرامتیں دکھانے نہیں گئے تھے، وہ تو جرت و استقامت کا پیکر بن کر اپنے مولا کی رضا پہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے گئے تھے۔ اور وہ جو شاعر نے ایک بہت خوبصورت شعر کہا ہے
میں ہمیشہ اس کو پڑھتا ہوں، سنتا ہوں تو خود بھی لطف اندوز ہوتا ہوں اور احباب کو بھی بتاتا ہوں، یقیناً آپ نے سن رکھا ہے۔ اس صحیح سچے عقیدے کی ترجمانی ہمارے بعض خطیب بے توجہی میں یا عدم احتیاط میں یا اس طرف ان کا دھیان نہیں رہتا، یہ روایت پیش کر دیتے ہیں کہ دیکھو ننھے علی اصغر کو امام علی مقام نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور یزیدی فوج سے کہا ارے ظالموں تمہاری دشمنی ہوگی تو مجھ سے ہوگی، اس ننھے شیرخوار کا کیا قصور ہے، اسے تو ذرا پانی دے دو۔ اس طرح کی روایت بیان کرنا امام علی مقام کی حمیت اور غیرت کے منافی ہے۔ امام صبر کا امام ہو، وفا کا امام ہو، جرت کا امام ہو، استقامت کا امام ہو، عزیمت کا امام ہو، اور پھر وہ غیروں سے اپنے لخت جگر کے لیے پانی کی بھیک مانگے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اشارہ فرمائے تو نہر فرات آپ کے قدموں میں آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے شاعر نے بڑی حسین ترجمانی کی، اس نے کہا کہ پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، پیاسا حسین کو کہوں، حسین پیاسے تھے وہ تڑپتے رہے، نعوذ باللہ، کہتے ہیں میں بے ادب ہو جاؤں گا، میرے نزدیک یہ گستاخی ہے، پیاسا ہونے کی نسبت امام حسین کی طرف کرنا یہ گستاخی ہے۔ حسین پیاسے نہیں تھے، حسین نہیں تڑپے پانی کے لیے، پھر کیا ہوا؟ لمس لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر۔ لمس کا معنی چھونا، ٹچ کرنا، آب کا معنی پانی اور لب کا معنی ہونٹ۔ شاعر یہ کہتا ہے حسین نہیں تڑپے ہیں بلکہ نہر فرات کا پانی امام حسین کے ہونٹوں کو چھونے کے لیے ترستا رہا، وہ پانی ترستا رہا، کاش حسین کے ہونٹوں کا چومنا میرے مقدر میں ہو۔ حسین کیوں تڑپتے رہے؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شہادت سے، اپنی قربانی سے ساری دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ حق و باطل کا جب بھی معرکہ ہو، پھر یہ نہیں دیکھنا کہ باطل کے پاس کتنی طاقت ہے، باطل کے پاس کتنی قوت ہے، کتنا سامان حرب و ضرب ہے۔ حق بات کہنے کے لیے سب کچھ لٹانا پڑے، باطل سے پنجہ آزمائی کرنی پڑے اور سب کچھ قربان بھی کرنا پڑے، تو اسے کبھی بھی تم نے ناکامی کا راستہ نہیں سمجھنا، یہ خسارے کی منزل نہیں ہے۔ اور آپ کے ساتھ جتنے بھی رفقائے کار تھے وہ بھی امام علی مقام کے رفقا ہیں، وہ بھی آپ کے یاران وفا ہیں، وہ اس وفا کے راستے پہ چلتے ہوئے ایک بھی پیچھے نہیں ہٹا، ننھے علی اصغر سے لے کر جوان علی اکبر تک، اور جتنے بھی آپ کے عزیز و اقارب تھے، آپ کے محبین، متعلقین اور منتسبین تھے، آپ سے راہ وفا میں قدم سے قدم ملا کر چلنے والے جتنے بھی لوگ تھے، کسی ایک نے بھی قدم پیچھے نہیں ہٹایا، کسی ایک نے بھی قدم پیچھے نہیں ہٹایا۔ وہ شاعر نے کیا خوب کہا کہ راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، لیکن اس راہ پہ چلنے والے خوش رہے پچھتائے کم۔ جو اس راستے پہ چلتے ہیں وہ پھر پچھتاتے نہیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا لٹ گیا؟ یہ جو شان اہل بیت اطہار کی ہے، اسی سے ملتی جلتی شان سرکار کے صحابہ کرام کی بھی ہے۔ جتنے صحابہ کرام علیہم رضوان نے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی، کسی ایک صحابی نے بھی کہا ہو، علماء کرام تشریف فرمائیں، ان سے تصدیق فرما لیجیے، کسی ایک صحابی نے بھی کہا ہو کہ حضور آپ سچے، اللہ کا دین سچا، قرآن سچا، کعبۃ اللہ سچا، جس خالق پر ایمان لائے وہ خالق سچا ہے، پھر حضور ہمیں یوں حکم فرما رہے ہیں کہ مکہ شریف چھوڑ دیجئے۔ مکہ شریف میں صحابہ پیدا ہوئے، زمینیں وہیں پہ، جائیداد وہیں پہ، باغات وہیں پہ، کاروبار زندگی وہیں پہ۔ کسی ایک صحابی نے بھی عرض نہیں کی کہ حضور سب کچھ یہاں چھوڑ کے مدینہ طیبہ جانے کا ہمیں حکم مل رہا ہے، حضور ہماری زمینوں کا کیا بنے گا، باغات کا کیا بنے گا، گھر بار کا پرسان حال کون ہوگا، ہمارا قبیلہ، کنبہ، ذات، برادری، خاندان سب کچھ پیچھے رہ گیا، حضور ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ کسی ایک نے بھی نہیں کہا۔ یہ شان ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی، چاہے وہ صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں رضوان اللہ علیہم اجمعین، سب کے سب صبر و وفا کے پیکر ہیں، سب کے سب رضا الہی کے اندر ان کا خمیر گوندھ دیا گیا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت آج پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہی ہے
کہ حق و باطل کے میدان میں تم نے اپنی زندگی کو نہیں دیکھنا، اپنے مال کو نہیں دیکھنا، اپنی عزت و آبرو کو نہیں دیکھنا، اپنی آل و اولاد کو نہیں دیکھنا۔ اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول سے سچی وفا کا عہد و پیمان کیا ہے تو پھر جب دین قربانی مانگے تو سب سے آگے بڑھ کر قربانی پیش کرو۔ آج امت مسلمہ کے جو حالات ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہیں۔ 72 سال ہو گئے ہمارے پڑوس میں کشمیری بہن بھائی کفر کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ ادھر فلسطین میں دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ میں غلیل لے کر، چھوٹے چھوٹے کنکر لے کر ٹینکوں اور توپوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ ممولوں کو شاہین سے لڑانے کا جذبہ کس نے دیا ہے؟ بے سر و سامان قوم کو، بے سر و سامان قوم کو غیروں کے بڑے بڑے اسلحہ کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے کا جذبہ کس نے دیا ہے؟ یقیناً ہر شخص اس بات کو تسلیم کرے گا کہ امت مسلمہ کے اندر آج جو جذبہ حریت ہے، آج جو کلمہ حق کہنے کا فولادی جذبہ ہے، آج جو باطل کی چٹانوں سے ٹکرانے اور انہیں پاش پاش کرنے کا عزم ان کے اندر موجود ہے، یہ عزم آج انہیں کسی طاقت سے نہیں ملا ہے، کسی خوراک سے نہیں ملا ہے، کسی جم میں جا کر ورزشیں کرنے سے نہیں ملا ہے۔ آج اگر ان کے سینوں میں جذبہ جہاد موجود ہے، آج اگر ان کے سینوں میں گردنیں کٹانے کا جذبہ موجود ہے، راہ خدا میں سب کچھ لٹانے کا جذبہ موجود ہے، تو اس کے پیچھے امام عالی مقام کی قربانیاں اور آپ کا وہ جو ایثار ہے وہ حقیقت میں ان کی رگوں میں خون بن کر دوڑ رہا ہے۔ آج پوری دنیا میں جہاں پر آپ دیکھتے ہیں مسلمان کمزور ہونے کے باوجود، افرادی قوت کم رکھنے کے باوجود اگر غیروں سے برسر پیکار ہیں تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جرت عطا فرمائی۔ اور گرامی مرتبت صاحبان، آج ہم اپنا مال بچاتے ہیں، دین بچانے کی فکر کم کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محبت اہل بیت پہ جب ہم باتیں سنتے ہیں، واہ واہ بھی کہتے ہیں، سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، لیکن جو آپ کی قربانی کے پیغامات ہیں اور جو آپ نے اپنی قربانی سے سبق امت کو دیے ہیں ادھر دھیان ہم کم کرتے ہیں۔ علماء بتاتے ہیں، آپ کو متوجہ فرماتے ہیں، آج حق اور باطل کے لیے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے کون کھڑا ہوتا ہے اور کون ہے جو اپنے ضمیر کا سودا کرتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا، مفہوم حدیث یہ ہے، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، انسان صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ یمسی الرجل مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو سوئے گا مسلمان ہوگا، صبح اٹھے گا کافر ہو جائے گا۔ عرض کی حضور یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ اپنے دین کو دنیا کے بدلے میں بیچ دے گا۔ آج ہم دیکھیں ہم کہاں کہاں دین فروشی کر رہے ہیں، کہاں کہاں دین فروشی کر رہے ہیں۔ یا محبت امام حسین کا دم بھرنا چھوڑ دیں یا پھر ان کے نقش قدم کو اپنانے کی کوشش شروع کریں۔ یہ تو نہیں ممکن کہ ہر شخص جرت و استقامت کے اسی اعلیٰ انتہا کو چھو لے جس پر امام فائز ہیں یا آپ کے رفقائے کار فائز ہیں۔ ہر شخص کے اندر جرت، استقامت اور حق گوئی اسی لیول کی پائی جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن محبت اہل بیت کا دم بھرنے والے اپنی صفوں میں، اپنے ارد گرد، اپنے ماحول میں کلمہ حق بلند کرنے کا حوصلہ تو پیدا کریں۔ جہاں زندگی میں حق اور باطل کے درمیان خط امتیاز کھینچنے کا وقت آئے وہاں پر وہ حق کا ساتھ دیں۔ اپنا وزن، اپنا پلڑا جو ہے وہ کون سا ہونا چاہیے؟ آج کوئی بھی شخص معاشرے میں لچا ہو، لفنگا ہو، بدماش ہو، کیسا بھی ہو، ہمارے پاس ووٹ مانگنے آئے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ دیانتدار ہے کہ بد دیانت ہے۔ ہم کہتے جی اپنا ہوا، اپنا عزیز جو ہوا، اپنا بھتیجا جو ہوا، اب وہ چل کے ہمارے گھر پہ آ گیا ہے، اب تو اس کی ہمیں ہیلپ کرنی ہی پڑے گی، اس کے ساتھ تعاون کرنا ہی پڑے گا۔ ذرا سوچئے، محفل میں بیٹھ کر امام حسین کا ذکر اور باہر جا کر جب بات آئے تو پھر وقت کے یزیدیوں کے ساتھ ہم نوالا اور ہم پیالہ۔
یہ افسوسناک دوغلی پالیسی جو آج ہمارے اندر موجود ہے، رگ رگ میں منافقت موجود ہے، اللہ پاک ذکر امام عالی مقام کی برکت سے ہمارے سینوں کو نفاق اور کینے سے پاک فرمائے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیوں کے صدقے میں اللہ پاک امت مسلمہ کو سر اٹھانے کا حوصلہ عطا فرمائے اور کفار کی سازشوں کا مل جل کر مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں محترم المقام جناب حضرت مولانا محمد بشارت شازی صاحب زیدہ مجدہ الکریم کو اتنا عظیم الشان جامعہ اس جنگل میں جو منگل کی صورت انہوں نے بنائی ہے، اسے قائم کرنے اور اتنے خوبصورت طلباء کرام کی پوری ٹیم، اتنے اساتذہ کرام کی پرجوش متحرک اور معاون ٹیم کو قائم کرنے، اور مجھے بتایا گیا کہ طالبات کے لیے بھی یہاں پر انتظام ہے ماشاءاللہ۔ اللہ کریم ان کی مساعی جمیلہ کو اپنی پاک بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ آپ اہل علاقہ کا بھی کام ہے کہ ان کے ساتھ بڑھ چڑھ کے تعاون فرمائیں۔ دین کے معاملات میں یہ جتنے حفاظ ہیں، قراء ہیں، خدام دین ہیں، علماء ہیں، جتنے تیار ہوں گے یہ آپ سب کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان پاک آپ نے سن رکھا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد ہر نیکی ختم ہو جاتی ہے پر صدقہ جاریہ باقی رہتا ہے، نیک اولاد باقی رہتی ہے جو آپ کے حق میں دعا کرتی رہے، اور علم کی بات اگر کسی کو سکھائی ہو، جب تک لوگ اس پہ عمل کرتے رہیں گے آپ پر لازم ہے کہ آپ ایسے اداروں کے ساتھ تعاون کریں، علماء کرام کے دست و بازو بنیں، ان دین کے خادموں کی خدمت کریں۔ یہ طلباء کرام یہ رسول اللہ کے مہمان ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا آقا علیہ السلام کی رضا اور خوشنودی کا باعث ہے۔ اللہ کریم تمام علماء و مشائخ اہل سنت، تمام طلباء اہل سنت، تمام تر مراکز و مدارس و جامعات اہل سنت کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ محمد ظہیر صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، اللہ تعالیٰ آپ کے فیضان کو تا صبح قیامت جاری اور ساری فرمائے۔